حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم اور بہت اچھی سمجھ عطا فرمائی، نبوت سے سرفراز فرمایا، علم و حکمت سے مالا مال کیا، خواب کی تعبیر کی بھی علم عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، وہی بت پرستی جو ہر جاہل قوم میں ہوتی چلی آئی تھی اور پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانے میں مٹائی ہے، اور اگر نہ مٹی تو اللہ تعالیٰ نے ان بت پرستوں کو مٹا دیا۔ وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی زوروں پر تھی، ایک ایک کے پاس کئی کئی بت تھے، ان کے نام الگ الگ رکھ چھوڑے تھے۔ ایک کو خشکی کا دیوتا کہتے تھے، دوسرے کو سمندر کا، کوئی ان کے نزدیک رزق کا دیوتا تھا تو کوئی بارش کا سمجھتے تھے کہ ایک کی حکومت خشکی پر ہے، دوسرے کا راج سمندر پر ہے، ایک روزی دیتا ہے تو ایک کے حکم سے بارش ہوتی ہے۔ آج بھی بہت سے بے وقوف ایسا ہی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ خشکی پر رہنا ہے تو خشکی کے دیوتا کو راضی کیجیے، سمندر پر سفر کرنا ہے تو سمندر کے دیوتا سے اجازت لیجیے، روزی حاصل کرنا ہے تو روزی کے دیوتا کی خوشامد کیجیے، پانی کی خواہش ہے تو بارش کے دیوتا سے فریاد کیجیے۔ غرض ہر ایک کارخانہ جدا جدا ہے، ہر جگہ الگ عرضی دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی حماقتوں پر تعجب کرتے تھے اور ان کی بے عقلی پر ہنستے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے تھے کہ زمین، آسمان، خشکی، تری، سب جگہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے، سیاہ سفید کا مالک وہی ہے، ہر چیز کی کنجی، ہر کام کی باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ قید خانے میں تبلیغ کریں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، بتوں کی عبادت سے روکیں، ان کو سمجھائیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کے آگے سر جھکاؤ، اسی سے اپنی مرادیں مانگو، سب کاموں کا اختیار اسی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم تھا کہ قید خانے والوں کو نصیحت کی جائے، ان کو اللہ کی طرف بلایا جائے، ان کے دلوں میں اسلام کی رغبت پیدا کی جائے، اور کیوں نہ ان کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ کیا وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا وہ اللہ کا دیا ہوا رزق نہیں کھاتے؟ کیا وہ آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں؟ کیا قید خانہ والے نصیحت کے لائق نہیں ہیں؟ کیا قید خانے والے اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو بڑے دن کے عذاب سے ڈرایا جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ان کو راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم قید تھا مگر دل آزاد تھا۔ دل کو کون قید کر سکتا ہے؟ دل کسی کے اختیار میں نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بھی یہی ارادہ رکھتے تھے کہ اللہ کی بادشاہی کا اعلان کریں۔ انبیاء علیہ السلام کا یہی قاعدہ ہے کہ وہ ہر جگہ حق کو ظاہر کرتے ہیں، وہ حق بات کہنے سے کبھی نہیں چوکتے۔ ان کی سخاوت کا دریا ہر جگہ جاری رہتا ہے، اس کو ہزار قید کرو وہ آزاد رہتا ہے۔ نیکی کی بات پہنچاتے ہیں، برائی سے روکنے میں کوئی بڑی سے بڑی قوت ان کے راستے میں حائل نہیں ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ یہ خواب دیکھنے والے میرے پاس اپنی ضرورت سے آئے ہیں۔ ہر ضرورت مند ضرورت کے وقت ادب کے ساتھ بات سنتا اور مانتا ہے۔ اب ان کے لیے اس وقت سے بہتر کوئی موقع نہیں۔ میں اس وقت جو کچھ بھی کہوں گا یہ دونوں بھی سنیں گے اور قید خانے والے بھی۔ کان اور دل کے دروازے ہر وقت اور بار بار نہیں کھلتے، اس وقت ضرورت سے کھلے ہیں، اسی راستے سے اللہ کی بات ان کے دل میں اتار دوں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جلدی نہیں کی۔ ان دونوں خواب دیکھنے والوں سے کہا کہ میرے پروردگار نے مجھے تعبیر کا علم سکھایا ہے، تم لوگ اطمینان رکھو، تم دونوں کا کھانا آ چکے گا کہ تمہارے خوابوں کی تعبیر دوں گا۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور مطمئن ہو گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع اور وقت کو غنیمت جان کر تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہی دونوں خواب دیکھنے والوں کو مخاطب کر کے کہا، میرے پروردگار نے مجھ کو علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنا علم نہیں دیتا اور مشرک کو تو علم سے بالکل محروم رکھتا ہے۔ تم دونوں جانتے ہو کہ میرے رب نے مجھ کو کیوں علم سکھایا ہے، اس لیے کہ میں نے ان مشرکوں کے طور طریقے چھوڑ دیے ہیں اور ان کا راستہ ترک کر دیا ہے جو اللہ کو پورے طور پر نہیں مانتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ میں الحمدللہ اپنے باپ دادا
ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے مذہب پر ہوں۔ ہم کو یہ زیبا نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کریں، دوسروں کو اپنا معبود بنائیں اور اس کی پرستش کریں، ان کے آگے سر جھکائیں یا ان سے اپنی مرادیں مانگیں۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لو کہ توحید صرف ہمارے لیے نہیں، توحید کی نعمت اللہ کے تمام بندوں کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے اور لوگوں پر بھی ہے، لیکن افسوس ہے کہ اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تم لوگ کہتے ہو کہ ایک خشکی کا دیوتا ہے، ایک سمندر کا، ایک رزق کا ہے، ایک بارش کا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ صرف تمام جہانوں کا رب ہے اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بتاؤ جدا جدا معبود بہتر ہے یا ایک اللہ زبردست قدرت والا؟ ہمیں بتاؤ کہ خشکی کا رب کہاں ہے، سمندر کا رب کہاں ہے اور بارش کا رب کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی یا آسمان میں کون سی بات ایجاد کی۔ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، انسان کو دیکھو، حیوان کو دیکھو، جمادات کو دیکھو، نباتات کو دیکھو۔ یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ اللہ نے پیدا کیا۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ کہ ان بتوں نے کیا پیدا کیا، کیسا خشکی کا رب، کیسا سمندر کا رب، کیسا رزق کا رب اور کیسا بارش کا رب۔ یہ سب نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گڑھ لیے ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں۔ اللہ ہی کے یہ سب کام ہیں، اسی کی سب جگہ بادشاہت ہے۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا اور سب کام اللہ کے ہیں۔ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکاؤ، اس کے سوا کسی سے مرادیں نہ مانگو۔ دیکھو یہی دین ٹھیک ہے، لیکن افسوس ہے کہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نصیحت کر چکے تو ان دونوں سے کہا کہ اب اپنے اپنے خواب کی تعبیر سنو۔ جس نے دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں وہ ساقی ہوگا اور اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جس نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹی کا خوان ہے اور چڑیا اس میں سے کھا رہی ہے، اس کو پھانسی دی جائے گی اور اس کا مغز چڑیا کھائیں گی۔ ساقی سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم اپنے آقا کے پاس پہنچنا تو میرا بھی تذکرہ کرنا، مجھے بھولنا مت۔ بادشاہ کے حکم سے دونوں جیل سے نکلے۔ ساقی کو تو بادشاہ نے اپنے پاس بلا لیا اور دوسرے کو پھانسی کا حکم دیا۔ ساقی بادشاہ کے پاس پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھول گیا، کوئی تذکرہ نہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بعد کئی سال قید خانے میں رہے۔ بادشاہ مصر نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی گائیں۔ دبلی گائے موٹی کو کھا رہی ہے، 7 بالیاں سبز ہیں اور 7 خشک ہیں اور خشک بالیاں تر پر غالب ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ خواب دیکھا تو بہت گھبرایا اور فوراً نجومیوں کو بلا کر اس کی تعبیر پوچھی۔